آپ کو حدیث میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے 99 لوگوں کو قتل کیا اپنے خود کے 2 ہاتھوں سے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے کسی نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہو تو بہت کم ملے گا۔ آپ نے شاید اس کے علاوہ کوئی اور قاتلہ سے نہ سنا ہو جس نے اپنے خود کے ہاتھوں سے اتنے قتل کیے ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی نے 30-40 لوگ کیے ہوں، زیادہ سے زیادہ۔ ایک بندہ تھا جیک دا ریپر، اس کو کہتے تھے، اس نے شاید 20 لوگوں کو قتل کیا تھا، اور لوگ یہ بھی بہت زیادہ سمجھتے تھے، لیکن اس بندے نے 99 لوگوں کو قتل کیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ لیکن اس کے بعد اس نے توبہ کی، اور توبہ کے بعد وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس نے اس کو یہ کہا، میں نے اپنے ہاتھوں سے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف کریں گے؟ تو راہب نے اس کے جواب میں کہا، 99 لوگ؟ اللہ تو تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس بندے کو غصہ آیا، اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، 99 سے پورے 100 ہو گئے، راہب بھی قتل ہو گیا۔ لیکن اس نے پھر کوشش کی کہ وہ توبہ کرے، ایک عالم کے پاس گیا اور اس نے جا کے اس کو یہ کہا کہ عالم، میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے؟ تو اس کے جواب میں عالم نے کہا کہ اللہ اور اس کی رحمت کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کس میں اتنی طاقت آ گئی جو آپ کو یہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ رحیم نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف فرما دیں گے، لیکن تم ایک ایسی زمین میں رہ رہے ہو جو کہ بری ہے، وہاں رہ رہے ہو جہاں پہ تم بار بار قتل کر رہے ہو، جہاں پہ ایسے ہی لوگ ہیں، جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، اور یہ چیزیں تمہارے لیے کرنا آسان ہے۔ اس عالم نے یہ کہا، کسی مقدس اور پاک زمین کی طرف تم ہجرت کرو۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس زمین میں اس طرف جاؤ اور وہاں اللہ تعالیٰ کی بات کرو، اور حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں وہ بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، اور اسی اسنا میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے، اور یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون اس کی روح جو ہے وہ قبض کرے گا، لیکن آخر میں جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے اس کی روح جو ہے وہ قبض کی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے توبہ کر لی تھی، حتیٰ کہ وہ بھی اپنی زمین تک نہیں پہنچا تھا، لیکن اس کی نیت خالص تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت دیکھ لی۔ اور اس حدیث سے ایک دفعہ پھر یہ ثابت ہوتا ہے، آپ کو عبادت سے پہلے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم زیادہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری اپنی صحیح میں، جو کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، اس میں سے ایک باب میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کا جو علم کا باب ہے نا، وہ عمل کے باب سے پہلے آتا ہے، کیونکہ آپ کو عمل سے پہلے بھی علم کی ضرورت ہے، کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے اس چیز کے بارے میں۔